बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। 11वीं जमात गेस्ट पेपर इस्लामियात 2024 आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अच्छा भाई, अब चाहे बच्चे मुझे जो है YCS वाले देख रहे हैं, इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस वाले, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, साइंस ग्रुप, आर्ट्स ग्रुप, कॉमर्स ग्रुप, वट जनरल ग्रुप के बच्चे अगर आप देख रहे हैं तो सबके लिए गेस्ट पेपर है। पहली बात ये है क्योंकि मैंने इसको इस तरह डिज़ाइन किया है कि हर बच्चा अगर इस गेस्ट पेपर को फॉलो करेगा तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा पूरे नंबर ले लेगा। सबसे पहले आपने MCQs की जो प्रिपरेशन है वो अपने टेक्स्ट बुक से करनी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। 2 से 3 जगह के मुझे गेस्ट पेपर ये सॉल्व बुक्स मिली थी इस्लामियात की। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, सिंधी मीडियम वाले बच्चे, उर्दू मीडियम वाले बच्चे, तीनों जो है मीडियम वाले बच्चे के जो वो नोट्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिए हैं। डिफरेंट एकेडमीज़ के हैं बेटा, ठीक है। मेरे अपने नोट्स तो नहीं है लेकिन मैं आपको बता के ये चीज़ शेयर करूँगी। जो चीज़ मेरे पास थी वो मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दी है। आपने क्या करना है, सबसे पहले MCQs की प्रिपरेशन आपने वहाँ से करनी है। बहुत अच्छा सा टेक्स्ट बुक के MCQs को कीजिए। चलें जी, बढ़ते हैं आगे। और पास्ट पेपर्स के MCQs को भी देख लीजिएगा, उससे रिलेटेड MCQs भी आ जाता है अगर वो टॉपिक आपके पास मौजूद है आपकी बुक में। अच्छा जी, पहले आप कहेंगे मिस आयात और हदीस का चैप्टर आपको पहले आपने तैयारी करनी है। अब आपको आयात के लिए एक सूरह अनफाल है और एक सूरह बकरा आपको दी गई है आपके सिलेबस में। सूरह बकरा तो जी बहुत लेंदी, अब हम क्या करें मिस, 2.5 पारे की कितनी आयात याद रखेंगे हम, तो बेहतर ये इसको स्किप करते हुए सूरह अनफाल की कुछ अहम आयात मैं आपको बता देती हूँ। इंशाअल्लाह ज़वजल आपका पेपर इसमें से लग जाएगा। कुछ यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, जैसे कि आयात में लिमद्दा आता है, यहाँ पर नहीं लगा तो इग्नोर कर दीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए भी, पहला है 4, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 19, 21, 23, 24, 30, 31। अब यहाँ पे जो 55 लिखा ना 55, बेटा ये 55 यहाँ आना था 52 के बाद। तो आप लोगों को पहले बता देती हूँ, 55 हो गया, 34, 39, 41, 42, 46 है ये, दिस वन इज़ 46, 49, 52 और ये 62, 63, 65, 67, 70 एंड 71। ये हो गई आपकी अहम आयात। आपने इसका तर्जुमा बहुत अच्छा सा कर लेना है। अहम अहादीस में से आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 पूरी हैं, 7, 8, 10 ही तो है, एक एक लाइन की है, मैंने 9 स्किप कर दी थी। बस आप सिर्फ इसके तर्जुमा याद कर लीजिएगा, इंशाल्लाह हदीस मुबारक भी आपकी लग गई। ठीक है जी, अब आ जाते हैं अहम मुख्तसर सवालात की जानिब। आपने देखें आपकी बुक चेंज हुई है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें चेंज हो गई हैं, तो आपने सिर्फ पास्ट पेपर को फॉलो नहीं करना, आपने साथ साथ इन जो सवालात को मैंने आपको बताया है इन तमाम के आंसर्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में जो सॉल्व इस्लामियात की गाइड बुक्स हैं कुछ या कुछ नोट्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो है आपने वहाँ से इसको सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएंगे। अगर कुछ मुश्किल यहाँ से लगा तो फिर मैं आपको उसका गाइड कर दूँगी, बाकी उम्र आपको आंसर्स मिल जाएंगे। अच्छा, तो वही के लुग़वी मायने क्या हैं और इसके इस्तिलाही मायने बयान कीजिए। सवाल नंबर 2, वही की इक़साम क्या है, ये पूछ सकता है जी, इक़साम बयान कर दीजिए। हदीस या सुन्नत के लुग़वी और इस्तिलाही मायने लिखिए। अच्छा, लॉन्ग में आपको बहुत कम बताऊंगी, 100% वही आएगा। शॉर्ट थोड़े से मैंने ज़्यादा बताएं, छोटे छोटे 2-2, 3-3 लाइन के टू दी पॉइंट बात करें। इक़साम पूछिए तो इक़साम लिखोगे, ये नहीं लिख रहे लुग़वी मायने भी लिख रहे हो, इस्तिलाही मायने, टू दी पॉइंट बात करनी जाती है शॉर्ट में। ठीक है, जो मुख्तसर सवाल है, जो चीज़ पूछिए वो चीज़ बतानी है। ठीक है जी, वही की इक़साम बयान कीजिए। हदीस या सुन्नत के लुग़वी और इस्तिलाही मायने लिखिए और हदीस की शरई हैसियत क्या है। सहाय सित्ता और उसूल अरबा और उनके मुसन्निफ़ीन के नाम तहरीर कीजिए और नबी के लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ़ बयान कीजिए और नबी और रसूल में क्या फ़र्क है। अगर वो पूछे जी नबी के लुग़वी और इस्तिलाही मायने तो आपने ये बताना है, अगर पूछे जी नबी और रसूल में फ़र्क क्या है तो आपने ये बताना है। ठीक है जी। अच्छा, ये आ सकता है कि मशहूर फ़रिश्तों की खुसूसियात बयान कीजिए, इस 4 मशहूर फ़रिश्तों के नाम और उनके काम भी बयान करने, हेडिंग वाइज लिखिएगा, अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है जी। नमाज की फ़र्जियत का तोहफ़ा कैसे मिला और कब मिला। ठीक है जी। लैलतुल क़द्र की फ़जीलत क्या है। मक्की ज़िंदगी में सैयदना रसूल के सब्र की कौन सी मिसाल जो है वो मिलती है। इस्लाम इत्तफ़ाक़ इत्तेहाद क्यों सिखाता है, इस्लाम जो है वो हमें इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ क्यों सिखाता है। कॉमा लगा लेना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, थोड़ी मिस्टेक्स हैं टाइपिंग में लेकिन मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। अच्छा जी, आगे आ जाओ। ज़कात का मफ़हूम बयान कीजिए और साहिब निसाब से क्या मुराद है। ठीक है जी। ज़कात के कोई भी 5 फ़वाइद पूछें तो फ़वाइद बताने हैं, अगर ज़कात का मफ़हूम पूछा गया है तो मफ़हूम बताना है। नमाज के आदाब और शराइत बयान कीजिए। कुरान मजीद में खुसूसियात क्या है, यानी कि खुसूसियात बयान कीजिए कुरान मजीद की। ठीक है, जहाँ अलिफ मता आएगा वहाँ मत लगाना है। ठीक है जी। हिफाजत कुरान मजीद का क्या मतलब है, अगर उन्होंने पूछा खुसूसियात तो खुसूसियात बतानी है, और अगर वो हिफाजत कुरान के बारे में पूछ रहे हैं तो आपने वो बताना है। अल्लामी किताबों के नाम और जिन अम्बिया पर नाजिल हुई और इनके नाम तहरीर कीजिए।
ٹھیک ہے، ان کے نام تحریر کیجیے، 2 دفعہ ٹائپ ہو گیا ہے یہاں پہ۔ اچھا جی، رسالت اور ختم نبوت کے معنی اور مفہوم بیان کیجیے۔ عقیدہ توحید کا مفہوم نیز عقیدہ رسالت کے تقاضے۔ اچھا ایک چیز یاد رکھیے گا، جب میں لانگ آپ کو سوالات بتاؤں گی تو وہاں میں نے آپ کو عقائد اور ارکان دیے ہیں، تو یہ جتنے سوال آپ کے یہاں پر شارٹ جو ہے وہ عقائد اور ارکان سے ریلیٹڈ ہیں، وہ تو آپ کی اسی میں کور ہو جائیں گے، آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جیسے کہ رسالت ہو گیا، عقیدہ ختم نبوت ہو گیا، عقیدہ توحید ہو گیا، ٹھیک ہے، نماز روزہ زکوٰۃ ہے، جو بھی آپ کے ارکان یا آپ کے عقائد ہیں ان کے جتنے سوالات ہیں اس کے معنی ہیں یا مفہوم ہے، کیونکہ جب بھی آپ کوئی لانگ سوال کوشچن لکھ رہے ہوتے ہو، لانگ مطلب سوال دے رہے ہوتے ہو، تو اس میں سب سے پہلے آپ لکھتے ہو جی عقیدہ توحید ہے، فار ایگزامپل اس کا مفہوم کے معنی کیا ہیں، اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں، اس کے لغوی معنی کیا ہیں، قرآن کریم کی روشنی میں عقیدہ آخرت عقیدہ توحید کی اہمیت یا حدیث مبارکہ میں عقیدہ توحید کی اہمیت، پھر اس کے اجتماعی انفرادی فوائد، اس طرح کر کے آپ ہیڈنگ وائز لانگ آپ نے پریپیئر کرنا ہے۔ خیر میں وہ لانگ آتا ہے تو وہاں ایکسپلین کرتی ہوں، پہلے ہم شارٹ تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ رسالت اور ختم نبوت کا معنی اور مفہوم بیان کیجیے، عقیدہ توحید کا مفہوم بیان کیجیے، عقیدہ رسالت کے تقاضے بیان کیجیے، زکوٰۃ کا مفہوم بیان کیجیے اور زکوٰۃ کے کوئی بھی 5 فوائد تحریر کیجیے، نماز کے آداب اور شرائط بیان کیجیے، روزے کے معنی اور مفہوم بیان کیجیے، روزہ رکھنے کے کوئی بھی 5 فوائد تحریر کیجیے۔ اچھا بیٹا یہ سارے سوالات آپ کہیں گے مجھے تو بہت زیادہ لانگ ہو گئے، یہ تو ٹارگیٹ پیپر ہے، گیس پیپر ہے، یاد رکھیے گا میرا جو گیس پیپر ہوتا ہے وہ ٹارگیٹ پریپریشن پیپر ہی ہوتا ہے، یہ صرف وہی بچے فالو کرتے ہیں جو پورے نمبر لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ عز و جل جب آپ پیپر کر رہے ہوں گے تو سارا پیپر آپ کو اس میں سے ہی آ جائے گا۔ اچھا جی، تو یہ جتنے ارکان نماز عقائد وغیرہ جو بھی دیے گئے نا یہ آپ کے لانگ سے کور ہو جائیں گے۔ صبر اور استقامت کے فائدے بیان کرنا ہے، صحیح کیا ہے، حج کے فوائد بیان کیجیے، قرآن مجید کی خصوصیات اور حفاظت قرآن کا مطلب کیا ہے، اور الہامی کتابوں کے نام اور جن انبیاء پر نازل ہوئی، یہ 2 دفعہ ریپیٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، حضرت امام مالک کے شاگردوں اور اساتذہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، ان کی کتاب کا نام کیا ہے، اور حضرت امام شافعی کی تصنیفات بیان کیجیے، امام احمد حنبل نے کون کون سے علاقوں کی طرف سفر کیا، اور آپ کے اخلاق اور اوصاف بیان کیجیے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت امام جعفر صادق کے اخلاق اور اوصاف کیا تھے، یا یہ پوچھ سکتے ہیں جی کون کون سی بڑی شخصیات نے آپ سے فیض حاصل کیا، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے اساتذہ جو ہے کا ذکر کیجیے اور ان کی علمی خدمات بیان کرنی ہے۔ اب یہ 4 مشہور فرشتوں کے نام ہیں، میں نے اوپر بھی دے دیے تھے، 4 آسمانی کتابوں کے نام، صبر و استقامت، تفودر گزر، اسلام میں عدل و انصاف کے کیا معنی ہیں، غیر مسلموں کے حقوق، قرآن مجید میں کوئی بھی 5 صفاتی نام ان کا مفہوم تحریر کیجیے۔ عقیدہ عہد صدیقی میں قرآن مجید کو جمع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، یا یہ پوچھ سکتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس وجہ سے قرآن مجید کو قریش کے لہجے میں تیار کر کے پھیلایا۔ آئی تھنک یہ اس کی وجہ تھی کہ جو حفاظ کا نام تھے، مطلب جو حفظ سے شہید ہو چکے تھے نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کو ڈفرینٹ جو ہے اس میں ان کی قریش کی کے لہجے میں ہی ہم اس کو جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں، یہ درخت کی چھال وغیرہ جو ہوتی ہے نا، مطلب جو وہ ہوتے ہیں ان کے اوپر لکھوا کر اور جو ہے محفوظ کر دیا گیا تھا۔ خیر اس کا پراپر آنسر آپ کو اس میں مل جائے گا، آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے جی۔ قریش کے لہجے میں تیار کر کے پھیلایا، یا یہ آ سکتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کے نسخے کون کون سے علاقوں کی طرف بھیجے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، حروف مقطعات کیا ہیں، جب آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں الف لام میم سٹارٹنگ میں کچھ ہاں میم یا طا سین اس طرح کے ورڈ آ جاتے ہیں نا، تو یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ اچھا جی، نفاق سے کیا مراد ہے، منافقین مومنین کا مذاق کیوں اڑاتے تھے، ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا تھا۔ اچھا جی، سورہ انفال کی پہلی آیت میں کون سے 3 باتوں کا مومنین کو حکم دیا گیا ہے جنگ بدر کے موقع پہ، یہ تمام چیزیں جب آپ ترجمہ پڑھ رہے ہوں گے نا آپ سورہ انفال وغیرہ کا، تو اس سے یہ آپ کو اس کے آنسر سب میں مل جائیں گے، اور جو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اس میں بھی مل جائے گا۔ جنگ بدر کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا حکم دیا تھا۔ اچھا، العدوۃ الدنیا اور العدوۃ القصویٰ سے کیا مراد ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ جو دنیا ہے نا اس سے مراد ہوتا ہے مطلب قریب، اور مطلب وہ کنارہ جو مدینہ شہر کے قریب تھا، اور قصوہ کہتے ہیں دور کو، ٹھیک ہے، مطلب کافر اس کنارے پر تھے جو مدینے سے نسبتاً دور تھا، اور کافروں کے گروہ سے مراد وہ تجارتی قافلہ ہے جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں شام سے مکہ جا رہا تھا، ٹھیک ہے، اور جسے حاصل کرنے کے لیے ہی دراصل مسلمان اس طرف آئے تھے۔ تو پراپر طریقے سے آپ اس کا آنسر لکھ لینا، یہ جو میں آپ کو سمجھایا ہے اسٹاپ کر کے۔ اور یہ مہاجرین اصحاب سے کیا مراد کون سے صحابی ہیں۔ اچھا، یہ مہاجرین اصحاب سے مراد بیٹا وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں
جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ ہجرت کر گئے تھے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے. ٹھیک ہے، وہ مہاجرین اصحاب کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، پراپر آپ اس کا آنسر لکھیں کہ مہاجرین اصحاب سے مراد وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ ہجرت کر گئے تھے. ٹھیک ہے جی، کر گئے تھے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر بے شک بالکل ہے. انما الاعمال بالنیات کہتے ہیں نا، حدیث ہے. تشریح کر دیجئے جی اس کی. چلیں بھئی، یہ تو ہو گئے ہمارے شارٹ کوشچن آنسرس. آ جاتے ہیں ہم تفصیلی سوالات پر. عقائد کیا ہے؟ عقائد میں آپ نے دیکھو بیٹا، یاد رکھیے گا، اگر آج تک کر لیتے ہیں، اگر BSc لیول پر بھی جائیں گے نا آپ آگے، تو آپ کو یہی جو ہے یاد کرنا پڑے گا. ایک ہی دفعہ یاد کر لیں اچھا سا. عقیدہ توحید، عقیدہ ختم نبوت، یا عقیدہ رسالت، یا عقیدہ آخرت. یہ آپ نے کیا کرنے ہیں، 3 عقائد بہت اچھے طریقے سے یاد کرنے. جیسے میں نے پہلے بتایا، عقیدہ توحید کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی، شرعی معنی، جو بھی یہ نوٹس ہیں اس میں آپ کو نوٹس ڈسکرپشن میں پیسٹ کر دوں گی نا. ٹھیک ہے، اس کے اکارڈنگ بڑے اچھے سے میرے پاس عقائد کے اکارڈنگ نوٹس ہیں، وہ میں اب اس کا انشاءاللہ عز و جل PDF جو ہے ڈسکرپشن میں پیسٹ کروں گی. آپ نے تمام PDF کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے جس چیز کی آپ کو نیڈ ہے. ٹھیک ہے، اس کے اکارڈنگ پھر آپ نے حدیث مبارکہ میں اس کا جو لکھا، پھر خود ہینڈ میڈ نوٹس بنائیں. اگر آپ کو وہ بھی مشکل لگتے ہیں نا تو آپ خود بنائیں کہ پہلے عقیدہ توحید کی ڈیفینیشن لکھوں گا، پھر یہ لکھوں گا، پھر ایسے کروں گا، اس کے اجتماعی فوائد لکھوں گا، پھر انفرادی فوائد. پڑھنے والے بچے خود اپنے نوٹس بناتے ہیں، ہینڈ میڈ نوٹ خود بنایا کریں. ٹھیک ہے جی، اس طرح یاد بھی رہتا ہے. اور ان کی جو اجتماعی انفرادی فوائد ہوتے ہیں نا، ان کی ہیڈنگز یاد کر لیں، 5-5 6 دفعہ اس کے اندر کا مٹیریل کو پڑھ لیں. انشاءاللہ اردو اپنی زبان میں لکھیں نا، اپنی اردو میں تو لکھ سکتے ہیں نا میرا بچہ. ٹھیک ہے جی، ارکان میں بھی ایسی کرنا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد. صرف آپ نے یہ ارکان کرنے. ایکسٹرا میں نے کوشچن دے دیا کہ امام جعفر صادق کے امام ابو حنیفہ کی زندگی پر روشنی ڈال دیں. اگر آپ بھی کرنا چاہتے ہیں کر دیجیے گا، نہیں تو آپ نے اس کو اسکپ کر دینا ہے بے شک. لیکن عقائد میں آپ نے 3 عقائد، اور ارکان میں 5 ارکان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد ایسے ہی کرنا ہے. اور اس کے بھی آپ نے اسی طریقے سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو ہے نا میرا بچہ، اس کی بھی آپ نے اسی طریقے سے نوٹس بنانے جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا ہے. اس کے معنی اور یہ وہ اس طریقے سے حدیث مبارکہ میں نماز کی اہمیت، قرآن کریم میں کہاں کہاں آیات جو بھی آئی ہیں ذکر ہوا ہے ان کا نماز کا، اس کے بارے میں لکھ دیا. ترجمہ آیات مت لکھا کریں، زبر زیر کی غلطی ہو جاتی ہے، ترجمہ لکھا کریں. ٹھیک ہے جی. آج استانوی جی ایجوکیشن سینٹر ان سب تفصیلی سوالات میں سے صرف اور صرف عقائد اور ارکان یاد کر جائیں. انشاءاللہ پیپر آپ کا اس میں سے ہی آئے گا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجئے، چینل کو کر دیجئے سبسکرائب. آپ لوگوں کا کام پروسیس میں ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو 1 by 1 تمام گیسٹ پیپر مل جائیں گے. اب آپ کے پاس اگر ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے کوئی بھی ریلیونٹ گروپس موجود ہیں تو وہاں تک جو ہے وہ، اور کامنٹ میں ضرور بتایا کریں. آپ لوگ بالکل کامنٹ نہیں کرتے اور لائک بھی نہیں کرتے. ویوز اتنے سارے ہوتے ہیں، بچے جو ہے ویڈیو کو لائک ہی نہیں کرتے. آپ لوگوں کے لیے اتنی محنت کرتی ہوں، پہلے سرچ کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اور ڈفرینٹ سرچ کر کے آپ لوگوں کے لیے کچھ نوٹس وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں ان کو بھی ڈسکرپشن میں پیسٹ کر دیتے ہیں، ڈرائیو پہ پیسٹ کرتے ہیں، اس کا لنک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. آپ کے لیے ہی محنت کر رہے ہیں بیٹا. بس اللہ تعالیٰ آپ تمام بچوں کو کامیابی دے. میری بہت ساری ڈھیر دعاؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.